Your Miracle Day. प्रेज़ द लॉर्ड। खुदाम की तारीफ हो, खुदाम का नाम जलाल पाए। मेरे अजीजों, मेरा दिल खुदा की पाक हजूरी में शुक्रगुजारी से भरा है। हर रोज वो ऐसा मुमकिन करता है कि हम उसके कलाम को लेकर, उसके मुंह की बातों को लेकर, उसके खादमों के साथ मिलकर हम आप तक पहुंच जाते हैं, इस प्रेस टीवी के वसीला से और योर मिरेकल डे शो के वसीला से। तो आज भी खुदाम की तारीफ करते हैं। खुदाम ने ऐसा मुमकिन किया है, उसके अजीम खादम, उसके अजीम लोग आज मेरे साथ हैं और यकीनन आज आप बरकत पाएंगे। मैं इस प्रोग्राम को आगे लेकर जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आए अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ करेंगे और खादमों का तारफ भी आप सुनेंगे, आप उनकी खिदमत के बारे में भी जानेंगे। लेकिन यहां पर अपने सरों को झुकाते हैं, हम दुआ करेंगे और दुआ के लिए दरख्वास्त करूंगा खुदा के खादम डॉक्टर एल्विन जॉन साहब से कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। खुदावंद लश्कों के रब, हम तेरी पाक हसूरी में अपने आप को सरेंडर करते हैं, क्योंकि तू कादर मुतलक है, अजीम खुदा है। और खुदावंद तूने ये मुमकिन किया कि हम तेरे लोग होते हुए, तेरे इंस्ट्रूमेंट्स होते हुए मिल बैठ कर खुदावंद तेरी बातें कर सकें, ताकि खुदावंद तेरे फजल, तेरी कुदरत और तेरे जलाल से बहुत सी जिंदगियों को खुदावंद हम उस लेवल पर लेकर आएँ जहाँ पर खुदावंद तू उनको लाना चाहता है। खुदावंद तेरे खादम के लिए और खुदावंद उसकी मिनिस्ट्री के लिए तेरी फेवर, तेरा बड़ा हुआ हाथ और तेरी कुदरत चाहता हूँ। और इस प्रोग्राम के लिए जिसके वसीला से खुदावंद तूने मुमकिन किया कि हम तेरी जलाली बातों को लोगों के साथ इस टेलीविज़न के ज़रिए से शेयर कर सकें, खुदावंद तेरा फजल, तेरा जलाल और तेरी कुदरत चाहते हैं। जिस तरह से हम इस प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, खुदावंद तेरी पाक हजूरी यकीनन हमारे दरमियान रहेगी। हम तेरे शुक्रगुजार हैं, क्योंकि खुदावंद हम ये जानते हैं जहाँ तेरी होली प्रेजेंस है वहाँ खुदावंद, वहाँ तेरी पावर है, और जहाँ खुदावंद तेरी होली प्रेजेंस है वहाँ फ्रीडम है। खुदावंद तेरे शुक्रगुजार हैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए, और हम सारा जलाल तुझे देते हैं और खुदावंद तेरे फजल और तेरे रहम को चाहते हैं। अपने बंदा को खुदावंद और ज़्यादा माइटी वे में यूज़ कर, ताकि तेरी फेवर, तेरा बड़ा हुआ हाथ हमें और ज़्यादा तेरे करीब करे। और जितने व्यूअर्स इस प्रोग्राम को आज देखते हैं, सुनते हैं, खुदावंद वाकई वो तुझसे कसरत से बरकत पाएँ। खुदावंद यीशु के अजीम, बाबरकत और इंतहाई मोतबर नाम से आमीन, आमीन, आमीन। तो नाज़रीन, मैं अपने मेहमानों का आपको तारफ़ करवाता चलूँ। पास्टर डॉक्टर एल्विन जॉन साहब सीनियर पास्टर हैं बिब्लिकल फेथ चर्च के। हम आपको सर वेलकम कहते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया है। और इनके साथ प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अंसर साहब, हम आपको भी वेलकम कहते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। और आज हम आपके भी शुक्रगुजार हैं, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया, ताकि आज नाज़रीन खुदा के कलाम के वसीला से जो बात खुदा आपके वसीला से आज करेगा, नाज़रीन आज बरकत पाएंगे। इनके साथ हमारे प्यारे भाई पास्टर अजहर खोखर साहब हैं, हम आपको भी सर वेलकम कहते हैं। खुदा आपको बरकत दे। तो नाज़रीन, आज वक्त है कि हम अपने मेहमानों के मिनिस्ट्री के तलक से जानें, और आज उनकी शख्सी गवाही भी हम सुनेंगे, और आज हम खुदा के कलाम की बातें भी एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। और वही बातें जो आज खुदा का रूह अपने लोगों के अंदर से होकर बोलेगा, यकीनन आप भी बरकत पाएंगे। प्रोफेसर डॉक्टर एल्विन साहब से मैं स्टार्ट लूँगा। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि आप अपना तारफ़ जो है, जिस तरह मैंने अभी बताया कि आपको खुदावंद इस्तेमाल कर रहा है बिब्लिकल फेथ चर्च के, आप चेयरमैन हैं, फाउंडर हैं, और खुदावंद ने एक बड़ा नाम आपको दिया है। मैं चाहता हूँ कि आप अपना तारफ़, अपनी मिनिस्ट्री का तारफ़ ज़रूर आज नाज़रीन को करवाएं, ताकि वो आपकी खिदमत को भी जान सके, और साथ में जो आपकी गवाही है, जिस गवाही से आज मैं समझता हूँ ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि वर्ल्ड वाइड खुदावंद आपको इस्तेमाल कर रहा है, और खुदावंद ने आपको चेंज किया, खुदावंद ने आपके रुख को मोड़ा, और आज आप खुदावंद के नाम को जलाल देने के बड़े लेवल पर खुदावंद आपको इस्तेमाल कर रहा है। वो गवाही भी आप जरूर शेयर कीजिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच पास्टर शहजाद साहब, आपने इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए हम सबको मदऊ किया। यकीनन मैं इस बात से इत्फाक करता हूँ जो खुदा के कलाम में लिखी हैं कि सादक की मिरास हमेशा कायम रहती है। आमीन, आमीन। मेरे वालिद साहब पाकिस्तान आर्मी में थे, इन्होंने 32 साल पाकिस्तान आर्मी में खिदमत की है, सर्व किया,
اس کے بعد انہوں نے منسٹری سٹارٹ کی اور ساتھ ہی ساتھ میں کیونکہ خاندان میں بڑا بیٹا تھا تو میری بڑی ان کے ساتھ انٹرسٹ تھی. وہ جہاں بھی سیمینار میں جاتے, کنونشن میں جاتے, تو وہ باقی بھائیوں بہنوں کو تو ساتھ نہیں لے کے جاتے تھے, مجھے وہ کہتے کہ آئیں چلیں. میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہا اور یہی وجہ ہے کہ خدا نے خدمت کے میدان میں خاص طور پر مجھے میرے خاندان میں سے چن لیا. میرے والد صاحب نے جو خدمت کی 1996 میں مریم کالونی میں چرچ کا آغاز کیا اور اس وقت میں ابھی یوں کہہ لیجئے کہ اسٹوڈنٹ ہی تھا. تو والد صاحب مجھے کہنے لگے کہ ہم نے خدمت کرنی ہے تو آپ ساتھ دیں. میں ساتھ ٹیچنگ بھی کرتا تھا کیتھیڈرل اسکول میں. تو میں نے ان کو کہا, ایک آئیڈیا دیا, میں نے کہا ابو اگر آپ نے خدمت کرنی ہے تو ہمیں کوئی ایسی جگہ تلاش کرنی چاہیے جہاں ہم ریگولر بیسس پہ عبادات کر سکیں. تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے ہم یہ کام کرتے ہیں, کیونکہ ان کی بڑی انٹرسٹ تھی. ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اب میں نے کوئی جاب نہیں کرنی, میں نے صرف خداوند کی خدمت کرنی ہے. پاکستان آرمی میں نے 32 سال گزار لیے ہیں اور وہ وار پریزنر بھی رہے, 2 سال انڈیا میں وہ پریزن میں بھی رہے, لیکن خداوند کا ان پر فضل رہا. واپس جب وہ 71 میں آئے تو انہوں نے پاکستان آرمی, کیونکہ ظاہر ہے وہ ریگولر آرمی میں تھے, دوبارہ ری جوائن کیا اور پھر 87 تک وہ پاکستان آرمی میں رہے. جب انہوں نے مریم کالونی میں خدمت شروع کی تو اس وقت حالات یہاں کے بڑے عجیب سے تھے. تو میں اکثر اب والد صاحب کو کہتا تھا کہ آپ اتنے خوبصورت شہر سے, سیالکوٹ سے آپ ہمیں یہاں لے آئے ہیں, یہاں گلیاں کچی ہیں, لوگ ان ایجوکیٹڈ ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ خدا ضرور ہمیں اس کالونی کے لیے استعمال کرے گا. لیکن آج میں جب دیکھتا ہوں پچھلے سالوں کی بنسبت اب تو بڑی چینج آ گئی ہے, اور آپ کی خدمت بھی یہاں پہ میں دیکھتا ہوں. میں بھی اسی بات کو لے کر تھوڑا آگے بڑھوں گا. ناظرین, میں اور ڈاکٹر صاحب پڑوسی ہیں. ہم ان کا چرچ بہت بڑا چرچ ہے, خدا انہوں نے بلیس کیا ہے اور بڑی خدمت ہے اور ایک بڑا نام ہے ان کا. اور جب میں یہاں پر آیا تھا, خدا مجھے یہاں پر لے کر, تو خدا نے 3 دن میرے ساتھ بات کی. بیسیکلی میں بھار کلونی سے بلونگ کرتا تھا اور بھار کلونی کو کہا جاتا ہے کہ وہ مسیحوں کا یروشلم ہے. تو اس کو چھوڑنا بڑا مشکل تھا, اور بڑے بھائی یہاں پر آتے تھے, خدمت کرتے تھے. یہاں پر گلیاں کچی تھیں, سیوریج کا سسٹم نہیں تھا, گندگی ایسے تھی. تو میں جب آیا تو میں اپنے بھائی سے کہتا تھا کہ تو مجھے کہاں پر لے آتا ہے, میں یہاں پہ کام نہیں کرنا چاہتا. پھر خداوند نے 3 دن میرے ساتھ بات کی اور انہی 3 دنوں کے اندر خداوند نے اپنے خادم پاسٹر ایلون کے تعلق سے میرے ساتھ بات کی. 3 خادموں کے تعلق سے بات کی اس کالونی میں سے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں منادی کرنے سے پہلے, جب میں سٹارٹ کرنے سے پہلے ان کے چرچ میں آیا تھا, میں ایسے ہی, اور صرف یہ پیغام دینے آیا تھا کہ خداوند نے میرے ساتھ آپ کے تعلق سے بات کی, جبکہ میں نے جانتا ہی نہیں تھا, مجھے ان کا پتہ ہی نہیں. خداوند نے مجھے کہا کہ فلاں جگہ پہ اس نام کا خادم ہے اور اس جگہ پہ تجھے جانا ہے, اور ان کی منسٹری کے تعلق سے خداوند نے مجھے بتایا. پھر میں نے آ کے ان کے چرچ سنڈے سروس میں یہ گواہی دی کہ خداوند نے خواب میں میرے ساتھ پاسٹر ایلون کے تعلق سے یہ باتیں کی ہیں, جبکہ میں نے جانتا ہی نہیں ہوں. خداوند نے مجھے پیغام دے کر ان کے لیے بھیجا, اور آج خداوند کی تعریف کرتے ہیں کہ خداوند مجھے بھی یہاں پر لے آیا ہے. ہم یہاں پر مل کے کام بھی کر رہے ہیں. ایک بہت بڑا چرچ ہے, خدا کی تعریف ہو, اور ایک بڑا نام ہے, خدا کے خادم کا پروفیسر ہے, اور بہت سارے اسٹوڈنٹس انہوں نے اپنے چرچ میں سے, بہت بچوں کو پیدا کیا ان کے چرچ میں. آج بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سینکڑوں کی تعداد سے لوگ ان کے چرچ سے نکل کے آج مختلف جگہوں پہ جا کر خدمت کر رہے ہیں, اور ان کی خدمت بڑی برکت ہے. خدا نے کچھ اور کہنا چاہیں گے پلیز آپ؟ جی بھائی صاحب, میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب ہم نے یہ منسٹری سٹارٹ کی تو ابو مجھے کہہ لیں کہ کیسے کریں, تو میں نے کہا کہ کوئی گھر کرائے پہ لے لیں, کیونکہ ہم ایک خاندان نے ہمیں انوائٹ کیا کہ آپ ہمارے یہاں عبادت کیا کریں. تو ایک سنڈے ہم گئے, عبادت کی. نیکسٹ سنڈے جب گئے تو کہنے کہ ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں تو آج عبادت نہیں ہو سکتی. پھر ہم واپس آ گئے, گھر آ کے گیت گائے, دعا کی, اور اس کے بعد پھر نیکسٹ سنڈے ہمیں جانا تھا, پھر عبادت ہوئی. چوتھی سنڈے پھر گئے تو کہنے لگے جی آج پھر ہم مہمان آئے ہوئے ہیں تو آج عبادت نہیں ہو سکتی. تو میں نے ابو کو کہا, میں نے کہا دیکھیں ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ اس طرح سے ہم خداوند کی خدمت کریں کہ جب مہمان آ جائیں تو ہماری عبادت ہی نہ ہو. میں نے کہا ایسی کوئی جگہ تلاش کریں
کہ جہاں ہم ریگولر میٹنگز کریں. وہ کہنے لگے آئیڈیا. میں نے کہا آئیڈیا یہ ہے کہ کرائے کی بلڈنگ ڈھونڈیں. تو کہنے لگے اس کا کرایہ کون دے گا؟ میں نے کہا اس کا کرایہ وہ دے گا جس کی کا ہم کام ہم عبادت کر کریں رہے ہیں، جس کا ہم کام کرنے لگے. یہ اپنی کتاب میں بھی میں نے لکھا ہے کہ اپنی بلاہٹ کو پہچانیں. اس میں میں نے یہ مینشن کیا ہے کہ جس کی ہم عبادت کریں گے وہ پرووائڈ کرے گا. ویری نیکسٹ ڈے بھائی صاحب والد صاحب ہنستے ہوئے آئے. جب میں ٹیوشن پڑھا کے واپس پہنچا تو مجھے کہنے لگے کہ میں نے بلڈنگ دیکھ لی ہے. میں نے کہا جی اچھا ہے، کیسی ہے بلڈنگ؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ انکل نذیر ہیں، ان کا گھر ہے تو وہ ہمیں خوشی سے دینے کے لیے تیار ہیں. وہ جگہ ہم نے رینٹ پہ لی، وہ ہم نے یوز کی 1996 سے لے کر 2008 تک، جب تک ہم اپنے چرچ میں نہیں پہنچے. انتہائی وفادار، خدا سے پیار کرنے والے شخص ہیں، اور یہ جگہ بھی انہوں نے ہی مجھے خرید کے دی 2008 میں. ونڈرفل. اور پھر ہم نے اس کی کنسٹرکشن کی، اس بلڈنگ کی ٹیمپریری. میرے پاس اس وقت صرف 5.5 لاکھ روپیہ تھا. تو مجھے کہنے لگے کہ جی 12 لاکھ چاہیے. میں نے کہا نو پرابلم، جس کی ہم عبادت کریں گے وہ دے گا، وہ دے گا. پریز دا لارڈ. 5.5 لاکھ روپیہ میرے پاس ہے، 12 لاکھ کا میں نے سودا کر لیا. تو انکل جی کہنے لگے کہ اماؤنٹ بہت بڑی ہے، 2008 کی بات ہے. تو میں نے کہا اماؤنٹ تو بڑی ہے لیکن جو پرووائڈ کرنے والا وہ بڑا ہے. پریز دا لارڈ، وہ بھی بڑا ہے. ہاللیلویا. تو میں نے بھائی صاحب وہ سودا کر لیا، ٹوکن دے دیا. انہوں نے 5 ویک کا ہمیں ٹائم دیا کہ 5 ویک میں آپ نے یہ جگہ کے لیے پیسے کلیئر کرنے. اب میں بھی دعا کر رہا ہوں، سوچ بھی رہا ہوں. ظاہر انسان ہونے کے ناطے سوچ تو آتی ہے کیسے ارینج کرنا ہے، لیکن خدا کے ساتھ جب ہم اس کے دہنے ہاتھ کے نیچے رہتے ہیں خدا ہم سپلائی کرتا ہے. یہ میری زندگی کا ایکسپیرینس ہے. Praise God. خدا آپ کو چھوڑتا نہیں. اور جو ویورز اس پروگرام کو دیکھتے ہیں یہ ہماری لائف ٹیسٹیمنی ہے. آمین. آئی ہیو سین میریکلز آف گاڈ. پریز دا لارڈ. ہمارے خاندان میں، زندگی میں اتنے میریکلز ہیں کہ ہم خدا سے جدا ہونے کا سوچ ہی نہیں سکتے. سوچ ہی نہیں سکتے. پریز دا لارڈ. کہ اتنی قربت، اتنی وفاداری، اس قدر بلیسنگز 3 ویک میں خدا نے پرووائڈ کیا. میں نے آ کے فوراً سنڈے سروس میں بتا دیا میں نے سودا کر لیا ہے تو فنڈ ریز کریں. 2.5 لاکھ بھائی صاحب اسی سنڈے جمع ہو گیا. میں ویسے ہی دلیر ہو گیا کہ مجھے خدا نے 2.5 لاکھ روپے آج ہی پرووائڈ کر دی ہے. انکل جی کہنے لگے باقی. میں نے کہا دیکھیں میرے پاس ایک کار ہے، ان کیس اگر پیسے کا بندوبست نہ ہوا، یہ میرے پاس 5 لاکھ کی گاڑی ہے، یہ میں سیل کر دوں گا اور یہ میں خدا مند کے لیے دیتا ہوں. پریز دا لارڈ. یہاں تک نوبت نہیں آئی. ہمارا خدا بڑا پیار کرنے والا آمین. آمین. وہ آمین. Yes. اس طرح سے آپ کی کیئر کرتا ہے کہ جو آپ کے پاس آلریڈی بلیسنگ ہے وہ اس کو بکنے نہیں دیتا. وہ گاڑی بھی میرے پاس رہی، سب کچھ میرے پاس یہ بات میں آپ کو ابھی یہ ٹیسٹیمنی دے رہا ہوں. یہ بات آپ کے وسیلہ سے خدا نے میرے ساتھ کی ہے. آمین. ناظرین یہ بات ابھی میں آپ کو، میں اگر فیل کر سکتے تو میرے فیس کو دیکھے، میری آنکھیں پانی سے بھر گئیں اور میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ایک دم سے. یہ بات خدا القدس نے میرے ساتھ کی ہے کہ جو آپ کے پاس ہے وہ اس کو کبھی بھی چھیننے نہیں دیتا. آپ کا خدا جو ہے وہ وفادار خدا ہے. ہمارا خدا، ہمارا باپ اگر ہمیں کچھ دے دے تو باپ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کے بیٹوں سے وہ چھن جائے. Amen. اس لیے میں آپ کو خدا کا خادم ہوتے ہوئے دلیری سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا خداوند جو ہے وہ جو بلیسنگز دے دیتا ہے وہ اس کو قائم رکھتا ہے. وہ آپ کی بلیسنگز کو چھننے کبھی بھی نہیں دے گا. یہ بات پشب خداوند نے آپ کے وسیلہ سے میرے ساتھ کی ہے. آمین. ہمارا خداوند زندہ ہے اور آج خداوند کے میں سمجھتا ہوں یہ ڈوائن کنیکشن ہے جو ابھی میرے درمیان اور آپ خادموں کے درمیان خداوند نے کیا، اور آپ ڈوائن کنیکشن کے وسیلہ سے آئے. آپ ایک پرپز کے ذریعے آئے یہاں پہ. خداوند کو یہاں پر آپ کو لانے کا ایک پرپز ہے اور مائٹی پرپز ہے، ایک چھوٹی بات نہیں ہے. تو ناظرین یہ بات میں کہہ رہا تھا خداوند نے میرے ساتھ کی ہے. جو برکت خداوند آپ کو دے دیتا ہے وہ خداوند اس کو کبھی بھی چھیننے نہیں دیتا. کیا کہنا چاہیں گے پروفیسر؟ بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کی باتوں کے وسیلہ سے، مجھے بڑا زور مل رہا ہے. میں رکھتا ہوں خدا کے خادم بھی تقویت پا رہے ہیں اور ناظرین آپ بھی اس بڑی خوبصورت گواہی کے وسیلہ سے یقیناً آپ بھی برکت پا رہے ہیں. جی جیسے بھائی صاحب رومیو کے خط میں لکھا، میں اس پر پورا بھروسہ اور اعتقاد رکھتا ہوں کہ خدا کی نعمتیں اور بلاوے لا تبدیل ہیں. خدا نے جو آپ کو بلیسنگ دے دی ہے وہ کبھی اس کو واپس نہیں لے گا. Yes, amen. Praise the Lord. اور میں نے اپنی زندگی میں، لائف میں یہ سارا کچھ دیکھا ہے کہ خدا
डेली हमारी ज़िंदगी में अजीब और जलाली काम करता है। 2008 में ये जगह हमने ख़रीदी और हम वेट करते रहे कि इसको एक्सटेंड किया जाए, लेकिन हम फिज़िकली जिस तरह से भी इमोशनली एक दूसरे से बात करते रहे, लेकिन खुदा की मर्ज़ी समटाइम्स फ़र्क होती है। ऑस्ट्रेलिया से हमारे एक बुज़ुर्ग खादम आए, पास्टर डेविड फर्नांडिस, तो वो मुझे कहने लगे कि व्हाई आर यू वेटिंग टू एक्सटेंड द चर्च। तो मैंने उनको कहा मैं चाहता हूँ कि बड़ा चर्च बने। वो कहते हैं कि आपको मैं एक आइडिया देता हूँ कि अगर हमसाये आपको चर्च के लिए जगह नहीं दे रहे, लीव इट, आप इसी जगह पर 2, 3, 4, 5 सर्विसेज कर सकते हैं। उन्होंने मुझे फ़िलीपींस का एक रेफरेंस दिया, उन पास्टर को मैं पर्सनली भी जानता हूँ। कह रहे हैं वो 5 मीटिंग्स करते हैं हर संडे। वहाँ से फिर मुझे आइडिया मिला खुदा की तरफ से। मैंने कहा कि ये खुदा की तरफ से पैगाम है। तो मैंने फिर खुदावंद के सामने सरेंडर किया अपने आप को एक बार फिर कि तेरी पाक मर्जी ऐसा है, तो फिर मैं ये सरेंडर करता हूँ, मैं चर्च कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर चर्च कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू कर देता हूँ। और फिर 2015 में मैंने चर्च में अनाउंस कर दिया। 2016 में चर्च बिल्डिंग हमने मई में स्टार्ट कर दी, अभी बिल्कुल एंड पे है। इस तरह की बिल्डिंग बनाना मैं समझता हूँ मेरे लिए खुदा की तरफ से एक बड़ा रिवार्ड है। एक तो रिवार्ड जो मिलना है एंड पे वो तो मिलेगा खुदा ही, की तारीफ। लेकिन ज़मीन पर भी एक एविडेंस है कि खुदा आपको कसम पुरसी की हालत में रहने नहीं देगा। हालेलुया। और ये मेरी टेस्टिमनी है, और मैं व्यूअर्स को भी यही कहूँगा कि डेली एक्सपीरियंस करें, खुदा की प्रेजेंस में रहें और खुदावंद की पावर को देखें। आमेन आमेन। Thank you so आमेन। much. बड़ी खूबसूरत टेस्टिमनी और बिलीव करे दिल को हिलाने वाली बातें कि खुदावंद जो है कभी भी अपने लोगों को छोड़ता नहीं, और ख़ास उन लोगों को जो उस पर तवक्कल करते हैं, आमीन। जो उस पर भरोसा करते हैं, उन्हें खुदावंद कभी भी छोड़ता नहीं है। इनके साथ हमारे प्यारे भाई प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अंसर साहब हैं, बड़े ही वंडरफुल किस्म के खुदा के अजीम खादम हैं। इनकी गवाही भी हम सुनेंगे और इनकी मिनिस्ट्री के बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको प्रेस टीवी के इब्तिदा के हवाले से मुबारकबाद पेश थैंक करता यू हूँ, वेरी मच। और ख़ास तौर पे इस बात के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ कि मैं आज आपके दरमियान हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए खुदावंद का कि हम एक बड़े ज़बरदस्त मौजू पे बात कर रहे हैं। गवाह होने के लिए ही हम बुलाए गए हैं आमीन। और गवाही ही हम शेयर कर रहे हैं। मेरी ज़िंदगी का जो इब्तदाइया है वो अमूमन उस तरह से नहीं है जिस तरह से आम तौर पे खादमों का। मैं उन लोगों में से हूँ जो बग़ैर किसी जो है वजह के खुदा के पास आया। मतलब ऐसे होता है ना, बाज़ वक़्त कोई बीमार होता है तो कहता है मुझे ठीक कर दे, मैं तेरी खिदमत करूँगा, मरने वाला था तो खुदा तो ये हो गया। मेरे साथ ये नहीं हुआ। मेरे खुदा से ये मामला हुआ कि अगर तू है तो आ, मुझे बदल, और अगर बुलाया है तो साबित कर। प्रेज़ द सो इब्तिदा कुछ इस तरह से कि मेरा ताल्लुक जो है, खुदा मुझे बहुत हम्बल बैकग्राउंड से लेके आया है। मेरी जो ब्रॉटअप है वो एक इंतहाई गरीब ख़ानदान में हुई। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती थी और मेरा बाप एक मज़दूर था, कैबिन मैन, रिटायर्ड थे पाकिस्तान रेलवे से। और बचपन में मुझे नहीं याद पड़ता जब से मैंने होश संभाला 3 वक्त का खाना घर में बना हो। लस्सी में मिर्चें घोल के रोटी खाने का इत्तेफाक तो रूटीन में था। और 5वीं जमात से ऑनवर्ड जो था, मैं स्कूल से आने के बाद समोसे बेचता रहा हूँ। और मैं उन लोगों में से था जिनके पास कोई उम्मीद नहीं होती, लेकिन मेरा शौक़ था, मैं बच्चों के रसाले पढ़ता और उनमें कहानियाँ लिखता था। मैं 7वीं जमात में था जब मैं पाकिस्तान के बेस्ट राइटर के तौर पे नवाए वक्त की तरफ से अवार्ड मिला मुझे। मेरे लिए जो था ये सूरत हाल थी कि मैं अपने फुफ्फा की दुकान के गले से पैसे चोरी करता था, वो अखबारें और रसाले ख़रीदने के लिए जिनमें मेरी कहानियाँ आती थी। और दयानतदारी का ये आलम था कि जब उन कहानियों के पैसे वापस आते थे तो उसी गले में पैसे वापस रख देता था। वंडरफुल वंडरफुल। मैं बहुत बड़ा माहिर चोर रहा हूँ, लेकिन हमेशा किताबें चुराई हैं। किताबें चुराई, और उन्हीं किताबों ने आज आपको प्रोफेसर बना दिया। तो और उसके बाद मेरी ज़िंदगी में बड़ा ट्विस्ट ये आया कि जब मैं
اسکول میں ہائی اسکول میں گیا تو میں نے بغاوت کر دی, میں روٹین والے اسکول میں جانے کے بجائے. میرے گھر والوں نے مجھے سمجھایا کہ ماڈل ٹاؤن میں اسکولنگ مشکل ہے اور یہ بالکل کمپلیکسڈ کائنڈ آف سچویشن ہوگی کہ کمپلیکسڈ میں جانے, کمپلیکسٹی ایکچولی تو ہمارے اندر ہوتی ہے, آپ جو تسلیم کر لیتے ہیں وہی آپ ہیں. آئی ڈیسائیڈڈ آئی ایم ناٹ اے کمپلیکس گائے. مجھے شروع سے پتا تھا میں کون ہوں, نہ جانے کیوں میں خدا سے واقف نہیں تھا لیکن میں جانتا تھا میں کون ہوں. سو ماڈل ٹاؤن میں اسکولنگ کے دوران جو تھا مجھے مختلف قسم کے تجربات ہوئے. نواب قلعہ ماڈل ٹاؤن میں کرکٹ کھیلا ہوں اور حبیب بینک کی طرف سے کھیلا ہوں. سعید انور کا چھوٹا بھائی جاوید انور اور میں اوپننگ کرتے تھے. وسیم اکرم ہمارے بالنگ کوچ ہوا کرتے تھے اور سکلین مشتاق کلب میں میرا جونیئر تھا. تب مجھے لگتا تھا کہ کرکٹ میرا کیریئر ہے. اس دوران جو تھا پتہ چلا کہ ہائی اسکول لیول پہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اولمپکس کے لیے سلیکٹ ہو رہے ہیں مارشل آرٹس گروپ میں. تو میں چونکہ مارشل آرٹس کرتا تھا, میں بلیک بیلٹ 2 ڈاؤن, تو اس حوالے سے جو تھا وہ میرے لیے جو تھا یہ بہت بڑی بات تھی کہ اگر میری سلیکشن ادھر ہو جائے. تو آئی واز ون آف دا پرسن جس کا ہائی اسکول لیول پہ ابھی تک ریکارڈ جو ہے مارشل آرٹس میں انبریکیبل ہے. اس کے بعد مجھے لگتا تھا کہ شاید مارشل آرٹس میرا کیریئر ہے, لیکن سچویشن یہ تھی کہ ہائی اسکول کے بعد میرے پاس پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی, سچویشن نہیں تھی. یار دوستوں نے مل کے ایک بینڈ بنایا ڈریمز بینڈ کے نام سے. سو ہم ہوٹلز میں گاتے تھے, میں ان کا مین گٹارسٹ تھا. تو پتہ چلا کہ اب پیسے ایسے کمائے جائیں گے. سو سچویشن میں یہاں پہ اپنے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ حالات جو بھی ہیں آپ وہ ہیں جو کلام کہتا ہے. آمین. Praise the Lord. آپ کے ارد گرد کچھ بھی ہو رہا ہے, آپ کے آس پاس جو بھی کہا جا رہا ہے وہ معنی نہیں رکھتا, کیونکہ وہ سب حقیقت ہے, سچائی کچھ اور ہے. پاسٹر صاحب حقیقت یہ ہے کہ بین کی آواز پہ سانپ ایسے جھولتا ہے, لیکن سچائی یہ ہے کہ سانپ بہرا ہوتا ہے. بہرا ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ چاند روشن ہے, لیکن سچائی یہ ہے کہ اس کی اپنی روشنی نہیں ہے. سو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات ہم بالکل ایسے ہی کر لیتے ہیں, چاند کی طرح ہی ہماری زندگی ہوتی ہے. بڑے دھوکہ باز ہے, روشنی سورج سے لیتا ہے, چکر زمین کے گرد لگاتا ہے. تو ہماری زندگیاں بھی جو ہے وہ بعض اوقات کچھ اسی طرح کی میں اپنے ویورز کو بتاتا چلوں کہ رخ اختیار کر لیتی ہیں. سو مجھے لگتا تھا کہ میوزک میں کیریئر ہے, لیکن ایسا نہیں تھا. جب میٹرو کے بعد میرے پاس پڑھائی کی کوئی آپشن نہ رہی تو میں اپنے استاد کے پاس گیا بایولوجی کے. انہیں علم تھا کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں تو میں ڈاکٹر, لیکن اب میں PhD والا ہوں. جی. تو صورتحال یہ ہوئی کہ جب میں واپس اپنے بایو کے استاد کے پاس گیا تو اس نے مجھے کہا, بیٹا فیکٹری نہیں جانا, کام نہیں کرنا, آخری آپشن تک پڑھنے کی کوشش کرو, ایک بار بھی گیپ آ گیا تو ختم ہو جائے گا سب. سو میں واپس آیا, میرا ایک کزن ایک خیراتی ادارے کا ایڈمیشن فارم لے کے آیا تھا. مجھے پتا چلا کہ یہ جو ICOM ہوتی ہے یہ از اکول ٹو FAFSC. تو مجھے ہمیشہ سے مشکل کام کرنے کا شوق رہا ہے, تو مجھے لگا یہ اگر یہ مشکل جماعت ہے تو میں ہی کروں گا. سو میں اس خیراتی ادارے میں چلا گیا. 50 روپے مہینے کی میری فیس تھی. میں آج بھی ویورز میں ان کے لیے شکر گزار ہوں, ان لوگوں کے لیے. مجھے نہیں پتا, شاید ہو سکتا ہے وہ یہ سن رہے ہوں لوگ پریز TV کی وساطت سے. میں نہیں جانتا کہ وہ کون لوگ تھے جو میری فیس دیتے رہے, میرے لیے پے کرتے رہے, لیکن میں 50 روپے میں فیس دیتا تھا, ہاسٹل میں رہتا تھا, میں کالج کا ٹاپر تھا. ہاللیلویا. اور خدا نے جو تھا وہ میرے لیے راستے کھڑے کیے, اور پھر مجھے پتا چلا کہ مجھے کیا کرنا ہے. پنجاب یونیورسٹی میں ماسٹرز کے دوران جو تھا میں پنجاب یونیورسٹی کے لیے 19 نئے ٹائٹل نیشنل اور انٹرنیشنل لے کے آیا. میں اس سال کا بیسٹ اسٹوڈنٹ تھا. مولوی عبدالحق گولڈ میڈلسٹ میں وہاں سے. پاکستان میں اس وقت صرف 63 یونیورسٹیز تھیں, اب تو 127 ہو گئی ہیں. میں تمام یونیورسٹیز کا ٹاپر تھا. ونڈرفل. خدا نے میرے لیے یہ ممکن کیا کہ میں جو ہے وہ آگے بڑھ سکوں اور یہ سب کچھ کر سکوں. خدمت کے تعلق سے میرا خدا کے ساتھ تجربہ بڑا سچویشن یہ تھی کہ گریجویشن میں جب میں تھا تو میرے حالات اس طرح کے تھے کہ بعض اوقات میرے پاس کرایہ تک نہیں ہوتا تھا. اسائنمنٹس کے لیے پیپرز کے پیسے نہیں ہوتے تھے, تو میں اپنے دوستوں کی اسائنمنٹس کیا کرتا تھا اور ان میں سے پیپرز بچا کے اپنی اسائنمنٹس کیا کرتا تھا.
वाह, praise. सो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो जो है वो बो दीजिए, क्योंकि एक बीज के ऊपर ऐसा पौधा उगता है Praise the जिसके ऊपर Lord. बहुत सा फल लगता है, और हर फल के अंदर बीज होता है, Hallelujah. हर Praise बीज God. के अंदर बहुत सा फल पैदा करने की सलाहियत होती है। Praise the Amen. Lord, So- praise the. नाज़रीन, इस प्रोग्राम को मैं कंटिन्यू रखना चाहता हूँ और इसको लेकर आगे जाना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और मैं ये मान रखता हूँ कि मैं अभी तक 2 बार रो चुका हूँ इस प्रोग्राम में, और मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि जो बातें आज शेयर की जा रही हैं ये आपके दिल को छूती जा रही हैं। मैं देख सकता हूँ, मैं ईमान की आंखों से देख सकता हूँ। आज बतेरे नौजवान बेटे बेटियां जो भी सुन रहे हैं उनको एक नया हौसला मिल रहा है आज। और इस प्रोग्राम को देखते रहिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और यहीं से फिर डॉक्टर साहब की बात से आगे चलेंगे। अभी आगे एक और भी सूरमा बैठा हुआ है, भी उनसे भी बात करनी है और आप यकीनन आज बरकत पाएंगे। खुदा आपके साथ हो। यहाँ पे ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और यहीं से फिर स्टार्ट करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। Your Miracle Day. Your Miracle Day. वेलकम बैक। खुदा की तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है खुदा के खादमों से उनकी गवाहियों को सुनकर। और अभी हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर अजहर खोखर साहब हैं। मैं चाहूँगा आप भी इसी तरह अपनी वंडरफुल सी टेस्टिमनी आज हमारे साथ भी शेयर कीजिए और नाज़रीन के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो आपकी खिदमत को जान सकें, आपकी शख्सी गवाही को भी वो सुन सकें। थैंक यू सो मच भाई साहब, आपके शुक्रगुजार हैं कि आज हम यहाँ पर मौजूद हैं प्रेज टीवी के सेटअप पर। और मेरी गवाही जो है वो पहली 2 गवाहियों से ज़रा मुख्तलिफ है। आपकी 2 बार आंखें नम हुई हैं, अब मैं चाहता हूँ कि तीसरी बार आंखें नम ना हो। और मेरी गवाही भी जो है वो आंखें नम करने वाली नहीं है। मैं उन लोगों में से था जो ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते। मेरा जो फैमिली में मैं सबसे छोटा हूँ और मैंने अपनी ज़िंदगी में खुशहाली को देखा है। अगर किसी तरह की कोई परेशानियां हैं तो मेरे बड़ों ने ज़रूर देखी होंगी। मेरी जो आँख खुली और जो मेरी परवरिश है उसमें मुझे किसी तरह का कोई माशी या माली प्रॉब्लम मैंने फेस नहीं की। जो मांगा सो मिला और खुशी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहा था। और अचीवमेंट लाइफ में चाहता था कि बहुत ज़्यादा हूँ और बढ़ता गया एजुकेशन की फील्ड में। और जब एजुकेशन ख़त्म की, मेरी फैमिली के मेरे जो बड़े भाई हैं दोनों, वो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने मुझे मास्टर्स करवाया पॉलिटिक्स में कि आपने जो है सियासत में आना है। और उससे पहले 10 साल जो है मैंने सोशल सेक्टर में NGOs में काम किया और खुदा मुझे इंटरनेशनल एक्सपोजर भी उसने मुझे करवाया। कुछ ममालिक में मैं फिर के भी आया। और मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड था वो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं कह सकते। और मेरी ज़िंदगी का चेंज तब आया जब मेरी शादी एक ऐसी खातून से हुई जो गैर ज़बानें बोलती थी। और ये टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। जब शादी के बाद जो पहला बात जो मैंने उसे समझाई और उसे बताया कि भी देखो, यहाँ पर हमारे घर में जो आपने प्रेयर करनी है तो ये ज़ुबानें नहीं बोलनी आपने। ज़रा हम सुलझे लोग हैं, इसलिए जो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। तो जो जिस चर्च के साथ मैं बिलोंग करता हूँ आपने उधर ही जाना। उन्होंने कहा ठीक है जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम डेली जो है ना चलें उर्दू में ज़रूर दुआ किया करेंगे बैठकर। मैंने कहा देखे मेरा जो ये रूटीन तो नहीं है, लेकिन चले मैं कोशिश करूँगा।
अब उन्होंने डे फर्स्ट से उर्दू में दुआ स्टार्ट की। अब उर्दू में भी जो दुआ का जो पीक थी वो जरा बुलंद आवाज से अरे थी। वो अब मैं जरा दिल में दुआ करने वाला था, थोड़ी देर के बाद ये रियलिटी बता रहा हूँ, मुझे अपनी दुआ करना भूल गई। नाज़रीन बड़ी इंटरेस्टिंग, ये पहली दो गवाहियों ने मुझे रुलाया भी है और हो सकता है आप कैमरे में आपने देखा भी हो, लेकिन इस गवाही से उन्होंने पहले कहा था ये थोड़ी डिफरेंट है, ये आपको हंसाएगी। तो 100% ना सिर्फ मैं बल्कि दूसरे खादमीन भी इस टाइम जो है वो हंस रहे हैं इनकी बात गवाही से, और ये वाकई बड़ी ज़बरदस्त गवाही है। ये पहली दो गवाहियाँ कुछ डिफरेंट थी, ये वाकई हटके और बड़ी ज़बरदस्त गवाही है। और इसमें मैं अभी खुदा के कलाम की एक दो बातें भी और आयतें भी इसमें ऐड करूंगा, इनकी गवाही के बाद हम लेते हैं। जी प्लीज। तो मैंने जो है इस दफ़ा उसे कहना मुनासिब नहीं जाना कि पहले मैंने टंग्स में उसे मना किया और अब मैं कहूँगा कि मुझे मेरी दुआ भी भूल गई है तो माइंड ना कर जाए। मैंने कहा देखो आप जो है अपनी दुआ किया करो, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं आपकी दुआ नहीं करूँगा। अच्छा। उसके बाद चूंकि स्टार्ट होगी हमारी लाइफ, तो उसने मुझे जो है दावते दुआ, आप समझ रहे हैं, दावते कलाम, दावते कलाम देनी शुरू की। मैंने उसे बिठाया एक दिन और मैंने उसे बताया कि आपको पता कि मैं आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, नंबर 1। नंबर 2 के बाइबल का नॉलेज भी मुझे ज़्यादा है, क्योंकि बाइबल में रीड करता था एज ए बुक पादरियों को फंसाने के लिए। तो मैंने कहा कि ये मतलब मैं इन चीज़ों को भी जानता हूँ, तो अगर तो ये 2-3 बातें हैं तो इससे आप मुझे कन्विंस नहीं कर सकती, सो डोंट ट्राई टू कन्विंस मी। बाकी रही मेरी बात, यू हैव टू फॉलो मी। अब वो ज़ाहिर बीवी है और उसने इस बात को अंडरस्टैंड किया। उसने कहा ठीक है मैं आपके लिए दुआ करूंगी, वो मेरा हक है। और फिर मैं समझता हूँ कि जो है लाइफ हमारी चलना शुरू करी, उसने दुआ मेरे लिए करना स्टार्ट की। इन लॉज मेरे जो ससुराल हैं वो सारे यूरोप में सेटल हैं, तो मैंने उससे कहा भी अब देखो अब आप दुआ करो, अगर खुदा मुझे चेंज करेगा ये जो भी है तो मैं देखूंगा। यानी आप इस बात पर बिलीव करते थे कि आप दुआ करो खुदा अगर मुझे चेंज करेगा। इट मीन कि आप समझते थे कि आपकी लाइफ में चेंजिंग की जरूरत है। यस डेफिनेटली सही। और मैं उसे ये कह रहा था क्योंकि अगर वो समझती थी, हमारी कन्वर्सेशन होती, मैं इसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग जिस तरह आप कहते हैं कि बाइबल भी रीड करते थे, आप माली तौर पर भी ठीक थे, आप हर लिहाज से ठीक थे, एजुकेशन भी ठीक थी, वो समझते हैं कि मैं परफेक्ट हूँ, अब मुझे चेंज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बात के लिए खुदा की तारीफ हो, आप इस बात को अपनी जिंदगी में फील करते थे कि आप वो चेंज होने की जरूरत है। आमीन जी, कैरी ऑन रखिए, फिर इस पे बात करेंगे। उसके बाद उसने दुआ स्टार्ट की और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जो है ना कभी कभी उसको जोक भी करता था टंग्स के हवाला से और दूसरी चीज़ों के हवाला से, लेकिन ये जोक्स की हद तक थे। बाय हार्ट में इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता था। ये उसका एक्सपीरियंस है, मेरा डिफरेंट है, लेकिन मैं उसको निगेट नहीं कर सकता उसके एक्सपीरियंस को। ये बात थी, कुछ लोग होते हैं बिल्कुल अगेंस्ट बात करते, लेकिन मैं जोक की हद तक करता था, लेकिन बाय हार्ट में इस बात को अंडरस्टैंड करता था। वक्त गुजरता गया और मुझे नहीं समझ आई कि मुझे एक बेचैनी स्टार्ट होगी मेरे अंदर, और बड़ी जबरदस्त किस्म की बेचैनी। एक रात का टाइम था, तकरीबन 1-1:30 बजे का टाइम था, और मुझे समझ ना आए कि मेरे अंदर कुछ चल रहा है। और मुझे ये पता था कि ये मेरे लिए प्रे करती है कि खुदा इसे चेंज करे, चेंज करे। मैंने उसे कहा मेरे अंदर कुछ चल रहा है और मुझे डायरेक्शन क्लियर नहीं है, क्या है, क्या कैसे करना क्या। उसने कहा आप क्या चाहते हो? मैं कि मुझे फिलहाल समझ नहीं आ रही। 1:30-2 बजे का टाइम तक, आपको पता बाहर टूनी में चर्चेस भी सारे बंद होते हैं, तो कभी मैं किसी चर्च में पेंटिकॉस्टल या प्रोटेस्टेंट चर्च में कभी गया ही नहीं था। नज़दीक ही पास्टर का चर्च था, पास्टर अनवर का, तो मैं वहाँ पर चला गया। रात को 2:30-2 बजे एक पास्टर बैठे हुए थे। मैंने कहा मैं अपने अंदर कुछ फील कर रहा हूँ, मुझे भी चैन नहीं आ रहा। उन्होंने कहा ये कॉलिंग है और आप इसको अंडरस्टैंड करें। मैं उसके बाद घर आया हूँ और आई हैव सरेंडर माई सेल्फ, क्योंकि जिस तरह की बेचैनी थी मुझे समझ आ रही थी कि ये नॉर्मल नहीं है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि मैं 2 बजे, 2:30 बजे, 1:30 बजे उठ के हार्ट फेल होने का डर। हाँ जी, कुछ ये क्या है, ये क्या है। और फिर जब मुझे अंडरस्टैंड मैंने कर लिया कि अब कुछ है, मैंने सरेंडर किया खुदा को, और मैंने उससे भी कहा कि देखो मुझे आपके जो तौर तरीके हैं मुझे नहीं पता,
جو پینتیکوسٹلز کے طور طریقے ہیں میں ان سے واقف نہیں ہوں, بٹ آئی ہیو سرنڈر. Hallelujah. Praise God. تو کلام میں لکھا ہے راس باز بیوی کے سواب سے شوہر بدل جائے گا. آمین. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں خدا اگر میری پیاری بہن آپ یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں یا پھر ٹیسٹیمنی سن رہی ہیں, میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اور آج جتنی پیاری بہنیں, جتنی بیٹیاں اور مائیں جتنی پروگرام کو سن رہی ہیں, اگر آپ بھی اپنے بچوں کے لیے دعا کریں, میں خالی بیویوں سے نہیں کہوں گا کہ وہی اپنے شوہروں کے لیے, میں کہتا ہوں اگر بہنیں بھی ہاتھ اٹھا کر اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں, اگر ہماری بزرگ مائیں اپنے بچوں کے لیے دعا کریں, اگر ایسی بہنیں ہیں جن کے شوہر خداوند سے دور ہیں, نشے کی حالت میں کسی بھی سچویشن کے اندر ہے وہ, لیکن خداوند کے ساتھ نہیں ہے, یہ گواہی آج آپ کے حوصلے کو بڑھا رہی ہے کہ آپ ضرور ہی اپنے جیون ساتھی کے لیے دعا کیجئے, آپ اپنے بھائی کے لیے دعا کیجئے, آپ ماں ہیں تو اپنے بیٹے کے لیے دعا کیجئے, خداوند انہیں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. کیونکہ جو دعا آپ ایمان سے کریں گے, خدا اس دعا کے وسیلہ سے اس شخص کی زندگی میں ضرور کام کرے گا. اور اس کا ثبوت ابھی ہم اس گواہی کی صورت میں ہم آپ کو دے بھی رہے ہیں کہ ہماری پیاری بہن دعا کرتی رہی اور خداوند نے اپنے بندہ کو چینج کیا, اور آج یہ خداوند کی خدمت کر رہے ہیں. ایسی ہے جی, بالکل. تو اس کے بعد جب میں نے سرنڈر کیا تو خداوند نے مجھے میرے اسپرچل ہیڈ ڈاکٹر شہزاد انصر سے ملوایا, اور ان کے ساتھ جب میری سیٹنگ ہوئی, میں نے کہا دیکھیں آپ جو ہے نا ساری باتوں کو میں کروں گا, آپ چاہتے ہیں بپتسمہ لینا ہے ٹھیک ہے, اس طرح سے پرے کرنی ہے ٹھیک ہے, ساری چیزیں مجھے ہضم ہو رہی ہیں, یہ جو ٹنگز ہیں نا یہ ہضم کرنا تھوڑی سی مشکل ہے مجھے, اس آئی ہیو سرنڈر, لیکن یہ مسئلہ ہے. انہوں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے, آپ پریشان نہ ہوں, سمجھ جائیں گے آپ, سمجھ کلام کا حاجملہ کس لیے اگر ہضم نہیں ہو رہی تو. میں پریئر اور فاسٹنگ میں گیا, اور کچھ دن یہ بھی گزرے تھے پریئر اور فاسٹنگ میں کہ خدا نے مجھے رویا میں میرے ساتھ کلام کی, اور مجھے ایک وہ ڈور سکینر سا جو بینکس کے آگے بنا ہوتا جی ہے, بالکل ڈورس کے, اس میں سے میں گزر رہا ہوں, اور میرے پاس کچھ چیزیں ہیں, میں ان کو لے کر گزرتا ہوں تو وہ الارم کرتا ہے, میں واپس آتا ہوں ایک چیز رکھتا ہوں, پھر اس میں سے گزرنے کی کوشش کرتا ہوں, وہ پھر الارم کرتا ہے. الٹیمیٹلی میرے پاس ایک چیز رہ جاتی ہے, اور میں وہ جو شخص وہاں پر کھڑا ہے میں اس کو کہہ رہا ہوں دیکھو بھائی اب میرے پاس ایک ہے, لیٹ می انٹر. کہہ رہا نہیں, جب تک یہ اس کو بھی آپ نہیں رکھیں گے یو کین ناٹ انٹر. صبح جب بات ہوئی مسز سے میری, تو اس نے کہا کہ یہ وہ ہے جو آپ کو ہضم نہیں ہو رہی, جو آپ کو ہضم نہیں ہو رہی ہے, جو آپ کو ہضم نہیں ہو رہی. سو میں نے ڈاکٹر صاحب کو کال کی, میں نے کہا آج ہی آپ نے میرے اوپر ہاتھ رکھنے ہیں. پریز گاڈ, خدا کی تعریف ہو. اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ مصروف تھے. میں نے کہا آج ہی, بڑی مصروفیت کے بعد کیسے پہنچے میرے پاس, اور ڈاکٹر صاحب نے پریئر سٹارٹ کی ہے, اینڈ ہی لیڈ ہینڈ آن می, اور پھر مجھے نہیں پتا کہ آگے کیا ہوا. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ, پریز گاڈ, خدا ان کی تعریف ہو, خدا ان کی. اور وہ دن اور آج کا دن میں سمجھتا ہوں کہ ہالی اسپرٹ سے اتنی میری اٹیچمنٹ ہوئی, ہاللیلویہ, اور خدا نے صرف مجھے سیو نہیں کیا, آج وہ پنجاب بھر میں میرے وسیلہ سے خدا ان کی تعریف ہو, خدا آپ کو برکت دے. آئیے کلام مقدس میں سے خوبصورت گواہیاں میں نے سنی ہیں, اور یہ ساری گواہیاں جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے ایسے کہ جیسے خداوند آج ڈائریکٹلی باتیں کرتا جا رہا ہے خادموں کے اندر سے ہو کر, اور یہ ایسی باتیں کہ جو دل میں اتر رہی ہیں اور دل کو ایسے چیرتی جا رہی ہے اندر. آئیے کلام مقدس میں سے پڑھتے ہیں زبور کی کتاب, اس کا 37واں زبور نکالیے میرے ساتھ, اور بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے, اور میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم تو پہلے ہی اسی آیت پہ بات کر رہے ہیں. اور آج ناظرین میں بتانا چاہتا ہوں کہ صبح سویرے 6 بجے جب میں دعا میں ٹھہرا ہوا تھا تو میں کلام پڑھ رہا تھا, تو یہ آیتیں 2 خداوند نے میرے سامنے رکھی, اور میں نے کہا کہ آج جب بھی میں یور میریکل ڈے شو میں جاؤں گا تو آج انہی آیتوں پر بات کریں گے. تو ابھی تو آیتیں میں اب پڑھنے لگا ہوں, لیکن ہم نے 3 لوگوں سے بات کی ہے, اور تینوں نے ہی اسی آیت پہ بات کر دی ہے, اسی آیت کو سامنے رکھ کے یہ گواہی چل رہی ہیں. لکھا ہے جی زبور 37 اس کی 4 اور اس کی 5ویں آیت کلام مقدس میں سے پڑھوں گا. خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا, اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر, وہی سب کچھ کرے گا. آمین, آمین. تو
تو ناظرین ابھی ہم بات کر رہے تھے, ابھی ڈاکٹر ایلون صاحب نے جب سٹارٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ ان کی جو گواہی تھی وہ تھی توکل کے تعلق سے, کہ جس طرح انہوں نے زمین چرچ کے لیے خریدی اور پیسے بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی سورسز بھی نہیں ہے, کوئی فنڈز بھی نہیں ہے, لیکن توکل کس پر ہے؟ خدا ان پر ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کے تعلق سے؟ آپ سے شروع کرتے ہیں اسی آیت کو لے کر. جی, یہ مسیحیوں کے لیے, بلیورز کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب ہم خدا پر, خدا کے پرومسز پر توکل کرتے ہیں, جو کچھ خدا کلام پاک میں پہلے ایمانداروں کی زندگیوں میں کر چکا ہے, اگر آپ اس پہ سٹینڈ لیں, وہی باتیں, وہی وعدے, وہی سب کچھ خدا آپ کی زندگی میں بھی کر سکتا ہے. اگر ہم سلیمان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو اس کے تعلق سے یہ ورس موجود ہے کہ اس جیسا بادشاہ نہ پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں ہوگا. آج بھی اگر ہم اس کی ویلتھ کا اندازہ لگاتے ہیں, 275 بلین, آج تک اس ہدف تک دنیا کا کوئی بندہ نہیں پہنچا, بادشاہ نہیں, نہ بل گیٹس, نہ بفٹ, وارن بفٹ, امبانی فیملی میں سے کوئی شخص یہاں تک نہیں پہنچ سکا. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کے کلام کی بات ہے کہ نہ پہلے بادشاہ ہوا نہ بعد میں ہوگا. جتنے مرضی عمرہ دنیا میں آپ دیکھیں, سلیمان کی جو ویلتھ ہے وہاں تک کوئی شخص نہیں پہنچ سکتا. میں اس بات پر کبھی ایمان رکھتا ہوں کہ جب ہم اپنی تمام راہوں کو, سلیکٹیو نہیں, بعض دفعہ ہم اپنی انرجی پر, اپنے ٹیلنٹ پر, اپنی سمجھ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ تو میں کر لیتا ہوں, یہ ذرا مشکل ہے, چلے یہ خدا کو دے دیتے, یا یہ کہہ دیتے ہیں یہ میں کر سکتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ یہ نہ ہو. اس میں ہمارا توکل نہیں ہے. توکل اس بات پر ہے کہ ہم خداوند اپنے خدا پر پورا بھروسہ کریں, اور ساری کی ساری راہوں میں. آپ نے بھائی صاحب, آپ سب جانتے ہیں پاکستان میں جتنے بھی ویورز ہیں, ہمارے ایک سروس ہے 1122, یہ ریسکیو سروس ہے. آپ ان کو فون کرتے ہیں, وہ فوراً آ جاتے ہیں, فوراً آپ پہنچ جاتے ہیں, ود ان فیو منٹس وہ آپ کے ڈور سٹیپ پہ ہیں. تو میں نے اپنے چرچ کو اور جتنے بھی پریز ٹی وی کے ویورز ہیں ان کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کا بھی ریسکیو ہے, اور وہ نمبر جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, 1188, یعنی زبور 118 اور اس کی 8ویں آیت. جب آپ زبور 118 اور 8ویں آیت کو کلام پاک میں دیکھیں تو یہ پوری بائبل کی سینٹرل ورس ہے. آدھی اس سائڈ پہ ہیں, آدھی اس سائڈ پہ ہیں. زبور 118 اور اس کی 8ویں آیت, اور وہاں پر یہی لکھا ہوا ہے کہ انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے خدا پر توکل کیا جائے. اور وہ شخص, وہ خاندان, وہ منسٹریز جو خدا پر توکل کرتے ہیں وہ پیچھے نہیں مڑیں گے, نہ وہ پیچھے رہیں گے. اور میں اس بات پر پورے طور پر ایمان رکھتا ہوں کہ جب بلیورز, کلیسیاں, پاسٹرز, ایونجلسٹ, لیڈرز خدا پر 100% توکل کے ساتھ موو کریں گے, وہ کبھی بھی گراوٹ کا شکار نہیں ہوں گے. خداوند ان کی تمام راہوں کو روشن کرے گا, کیونکہ یہ خدا کے کلام کا وعدہ ہے. آمین آمین. ناظرین, بڑے ہی اچھے طریقے سے خدا کے خادم نے اس آیت کے تعلق سے بات کی ہے. ڈاکٹر انصر صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت طریقے سے, بلکہ انہوں نے تو ایک جو ہیلپ لائن ہے وہ بھی بتا دی ہے, اور بڑی زبردست ہیلپ لائن آپ کو بتائی ہے. ناظرین, اس ہیلپ لائن کو ضرور استعمال کیا کریں. خداوند آپ کے لیے بڑے وسیع دروازے کھولنے کی قدرت رکھتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آمین. سب سے پہلے تو ہم تھوڑا سا پس منظر دیکھ لیتے ہیں. جی پلیز پلیز پلیز. بائبل مقدس کہ جب تمار جو تھے وہ بحیرہ مردار سے دریافت ہوئے, تو سب سے پہلے مرتبان سے جو تمار دریافت ہوئے ان میں جو لکھے ہوئے تھے زبور, ان میں سے ایک زبور یہ بھی ہے. دوسرا اس حوالے سے کہ یہ ان زبوروں میں سے ہے جو بنی اسرائیل ہیکل میں عبادت کرنے کے لیے ڈور سٹیپس چڑھتے ہوئے جن زبوروں کی تلاوت کیا کرتے تھے, ان میں سے ایک یہ ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ زبور وہ زبور ہے جو یہودی اسکالرز جو ہیں, ربی جو تھے,
अपनी पर्सनल मेडिटेशन के दौरान इस्तेमाल करते थे, उन ज़बूरों में से एक ज़बूर है। और इस ज़बूर में ख़ास तौर पे जो आयात हम पढ़ रहे हैं, इस पे शख्सी तजर्बे के हवाले से जो बात जहां से हमने वक्फे से पहले छोड़ी थी, जी, वहीं से आगे चलते वहीं हैं। से चलते हैं। सो मेरी जिंदगी में जहां तक वक्फे से पहले तक जहां नाजरीन ठहरी थी जिंदगी, वहां से आगे चलते वहां से हैं। दोबारा से स्टार्ट तो हुआ यूं कि मैंने जो था अपनी शख्सी जिंदगी में, जब बेचैनी आखिरी हदों तक चली गई, एक रात मैं जब अपने कमरे में सोया हुआ था, उस कमरे में मेरी 2 बहन और मेरा छोटा भाई और मैं, हम 4 लोगों का कमरा था जहां हम सोते थे। और ये भी बताता चला जाऊं कि जब हमने ये घर बनाया था तो हम अपने घर का कूड़ा करकट उस जगह पे फेंकते थे। घर में सबसे पहला तैयार होने वाला कमरा ये था, और ये कमरा हमारे घर का मज़बा था, दुआया कमरा हुआ करता था। जो नाजरीन ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उनको इनकरेज करूंगा कि अपने घरों में दुआया मज़बे बनाइए। हालेलुया। जब तक आपके घर में मज़बा नहीं है, कुर्बानी नहीं है। आग कुर्बानी पे आती है, खुदा की प्रेजेंस मज़बा पे है। हालेलुया। आपको मज़बा पे रहना है, मज़बा में रहना है, मज़बा पे खुदा की हुजूरी है। सो मैं वहाँ पे सोया हुआ था, और वो रात मेरी ज़िंदगी की बेचैनी की आखिरी रात थी। मैंने देखा कमरे की लाइट्स ऑफ थी, क्योंकि मेरी बड़ी बहन डांटती थी अगर आप लाइट ऑफ करके नहीं सोते, क्योंकि बाकी तीनों को नींद नहीं आती थी इस तरह से। मेरी मजबूरी ये थी कि सोते हुए मैं कोई ना कोई किताब पढ़ रहा होता था तो मुश्किल होती थी। तो लाइट्स ऑफ थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि अचानक जो था वो पूरा कमरा रोशन हो गया और आसमान से वर्ड्स उतर रहे थे, और वो सारे के सारे जो लफ्ज़ थे वो आके एक तरतीब के साथ लाइन एक वर्स बनती थी, ठहर गए, और लिखा था, I have called you to be the leader of leaders. हालेलुया। प्रेज गॉड। ये बात उस वक्त तो मैं नहीं समझ सका, लेकिन जब 2007 में 108 चर्च प्लांट करने के बाद जनूबी एशिया की एक पास्टरल फेलोशिप, जिसमें 3,500 से ज़्यादा पास्टर थे, उनको ओवरसी करने के हवाला से जब मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को रिज़ाइन कर रहा था, तो फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे समझ आई, I have called you to be the leader of leaders. So हमने जो था इस चीज़ को बाज़ औक़ात हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि तवक्कल करना क्या है, लेकिन उस रात मेरी बहन चूँकि रूहुल कुद्स से मामूर थी, उसने देखा कि मैं रो रहा हूँ, और मैं घर का सबसे ढीठ लड़का था जो आम तौर पे नहीं रोता था, लेकिन उसने देखा कि रो रहा है ये, और उसने मेरे ऊपर हाथ रखा कि भाई को पता नहीं क्या हुआ है। उसने दुआ करना शुरू कर दी, लेकिन बजाय इसके कि ये रिक्कत जो तारी हो चुकी थी ख़त्म होती, वो और बढ़ती गई। और अल्टीमेटली जो था, मैंने उस कमरे से, जो कि घर वालों के लिए दुआया कमरा और मेरे लिए बस कमरा था, वहाँ की एक जो था वो शेल्फ में पड़ी बाइबल उठाई, और मैंने खुदा से कहा, अगर ये तेरा कलाम है, जो कुछ इसमें लिखा है सच है, तो मैं तुझे गारंटी देता हूँ जो कुछ इस पे लिखा है मैं उसका यकीन करूँगा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। खुदा ने मेरे साथ कलाम किया, अगर तू यकीन करेगा तो दुनिया देखेगी मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। आमीन। और आज वो कलाम पूरा हो रहा है। चर्च शुरू किया माँ बाप का घर छोड़ के। जब मैं छोड़ रहा था तो मैंने अपने अब्बा जान से कहा कि ये घर जो है, इसमें जो मेरा हिस्सा है दोनों बहनों को दे दिया जाए। और मैं वहाँ से जब अपने पेरेंट्स के घर से आया था जहानाबाद में चर्च प्लांट करने के लिए, तो शॉपिंग बैग्स में मेरी जूतियाँ, कपड़े और किताबें थे, और मेरी बीवी की जूतियाँ, कपड़े और किताबें थे। और यहाँ पे कराची सेल सेंटर था जहाँ से हमने 2 प्लेटें, एक छोटी देगची और एक बड़ी देगची, और प्लास्टिक के 6 चम्मच, वो चूँकि पैकेट था वरना शायद चम्मच भी 2 ही होते। और चूल्हा हमारे मालिक मकानों का जो था वो उधार था कि जब हम अपना ले लेंगे तो आपको वापस कर देंगे। यहाँ से शुरू किया था। आज मैं खुदावंद को जलाल देता हूँ। खुदा की तारीफ हो। आज मैं खुदावंद को जलाल देता हूँ, जो कलाम उसने किया वो पूरा कर। आमीन, आमीन। तवक्कल कीजिए, जीरो से तवक्कल कीजिए। मेरी मंझली बेटी सारा जब पैदा हुई तो वो ना बेटी थी ना बेटा थी। मेडिकली प्रूवन शी वॉजंट अ बॉय और अ गर्ल। लेकिन जो कलाम कहता है, अगर आप यकीन करने के लिए तैयार हैं, लोग आपको बेवकूफ समझते हैं, समझने दीजिए। लोग
آپ کو سمجھیں گے آپ روایت سے ہٹ رہے ہیں. لوگ یہ کہیں گے کہ آپ کی کامن سینس ماری گئی ہے. بلیو کیجئے اگر لوگوں کی نظر میں آپ کی کامن سینس ماری گئی ہے لیکن آپ کے اندر کلام پہ یقین کرنے کی, خدا پہ توکل کرنے کی سینس ہے اور کلام میں مسرور رہنا جانتے ہیں, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ناکام نہیں کر Praise سکتی. God, praise God, praise آپ God. ناکام نہیں ہو سکتے. Amen. سو میری زندگی میں خدا نے اس طرح سے توکل کرنا اور بڑھنا سکھایا, اور میں اور میری بیوی دعا کرتے تھے, اس بیٹی کے لیے کلام کے وعدے ریلیز کرتے تھے, Hallelujah. اور دل یہ کہتا تھا کہ ڈاکٹر ٹھیک کہتے ہیں, دماغ یہ کہتا تھا کہ میڈیکل سائنس سب کچھ ثابت کر دیتی ہے, لیکن کلام یہ کہتا تھا میرے لیے سب کچھ ممکن ہے. Hallelujah. Praise God. جب لوگ آپ کو آگے یہ بتاتے ہیں, میں نے اپنی خاندانی زندگی کا آغاز ہی توکل کرنے سے شروع کیا. جیسے میں نے آپ کو آغاز سے بتایا, موسٹ آف دا ٹائم ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. خداوند میں مسرور رہنے کی بات ہو رہی ہے, ہم اسی طرح سے برتن لگاتے ٹیبل پہ, گلاس میں پانی بھرتے, میں اور میری بیوی دعا کرتے, پی کے خوشی سلامتی کے ساتھ پریز گاڈ. Praise God. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب آپ کی زندگی میں خدا کام کر رہا ہوتا ہے, آپ توکل کر رہے ہیں, خداوند میں مسرور رہی, دنیا آپ بہت سارے لوگ ہیں, میں آج بہت ٹینشن میں ہوں, شور نہ کیجئے گھر میں, مجھے اکیلا چھوڑ دیجئے, اور آپ خبریں سننا شروع کر دیتے. مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ خبریں سننے سے تسلی آتی کہاں سے ہے. اطمینان کا سرچشمہ آپ ہی ہمارے دلوں کو جب محفوظ رکھ سکتا ہے, ہاؤ کمز کہ آپ دنیا پہ توکل کریں اور حالات پہ توکل کریں. ہوا یوں کہ ہم دونوں کلام کے وعدوں پہ کھڑے تھے. میں نے اپنی خاندانی زندگی میں, جب میری بیوی مجھے بتاتی کہ گھر میں آٹا ختم ہے, تو میں اسے یہ نہیں کہتا تھا کہ پلیے لوگ کے ہونتے پھر کچھ ہو نہیں سکتا, میں کتوں ارینج کرنا. میں کہتا تھا فلپیو 4:19 میں لکھا ہے, میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں ہماری آٹے کی احتیاج کو رفع کرے گا. ہم کلام کے وعدے بولتے تھے ایک دوسرے کے لیے, اور ہم اپنی بیٹی کے لیے بھی کلام کے وعدے بولنا شروع ہوئے کہ تو سارا ہے, قوموں کی ماں ہے, اور تو فیمیل ہے. Praise God. اور میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں, اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہو سکتی. اب وہ 10 سال کی ہے, اب وہ میڈیکلی پروون گرل ہے. خدا کی تعریف. میڈیکل سائنس نے, ڈاکٹرز کی رپورٹس نے ثابت کیا ہے کہ وہ بیٹی ہے. آپ جس بھی سچویشن میں ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور یہاں پہ میں کچھ لوگوں کو انکریج کرنا چاہتا ہوں. ایک صاحب, میں لیڈرشپ سیمینار میں تھا, ناظرین آپ سے مخاطب ہوں میں, کیونکہ خدا کے خادمین, عظیم خادم میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سب, یہ اس طرح کے بڑے تجربات رکھتے ہیں. تو آپ کو انکریج کرنے کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں, خدا کے خادم نے لیڈرشپ سیمینار میں مجھے کہا بہت ساری باتیں اب بھی خدا معجزانہ طور پہ نہیں کر سکتا, آپ اپنے بال اگا کے دکھائیے. یہ جو, اگر آپ کیمرہ کلوز کر سکتے دیکھ لیجئے, یہ جو آئے ہوئے ہیں یہ دعا کا رزلٹ ہے. اور میں نے انہیں کہا کہ میری پرسنالٹی پہ چونکہ یہ چیز سوٹ کرتی, مجھے بالوں کی ضرورت نہیں, مجھے کوئی کمپلیکس نہیں ہے, لیکن دعا یہ کر سکتی ہے, اور یہ ہوا ہے. Praise God. آمین. تو توکل کیجیے. Amen. پاسٹر اظہر کھوکھر صاحب, آپ سے بھی اسی آیت کے تعلق سے بات کرنا چاہیں گے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت گواہیاں بھی بتائیں, اور سب سے خوبصورت گواہی کہ تو سارا ہے اور تو قوموں کی ماں ہے, جسے میڈیکل نے ریفیوز کر دیا, کہہ دیا کہ یہ نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, اس پر توکل کرنے والے شرمندہ نہیں ہوتے ہیں. انہیں شرمندگی نہیں اٹھانی پڑتی, بلکہ جو اس پر توکل کرتے ہیں وہ پہاڑوں سے کہتے ہیں ہٹ جا, اور وہ ہٹ جاتے ہیں, وہ ہٹ جاتے ہیں. آپ توکل کیجئے, آپ کے لیے جو سمجھتے ہیں آپ دروازے بند ہو چکے ہیں, صرف توکل کیجئے, بند دروازے یسوع مسیح کے نام سے کھل جائیں گے. توکل کرنے والوں کے لیے سب کچھ ممکن ہے. اور کیسے؟ صرف اور صرف خدا کے کلام کے وسیلہ سے, اور خدا روح القدس ان ساری باتوں کو ممکن کر سکتا ہے. پر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اسی آیت کے تعلق سے؟ جی بالکل, زبوروں میں سب سے زیادہ توکل اور بھروسے کا لفظ میں نظر آتا ہے, اور زیادہ تر زبور جو ہیں وہ مقدس داؤد نے لکھے ہیں, اور اس کی زندگی کا یہ ذاتی تجربہ تھا. جی بالکل, تجربہ. جب پورے اسرائیلی لوگ بھاگ جاتے تھے جاتی جولیت, یہاں تک کہ ساؤل جو ان کا بادشاہ تھا, جب اس کو چنا گیا تو لکھا ہے کہ وہ ہائٹ میں سب سے زیادہ تھا, سورما تھا ان کا, وہ بھی سامنے نہیں آتا تھا اس کے. اور یہ وہ وقت تھا جب داؤد گیا, اور اپنے اوپر بھروسہ کر کے نہیں, خدا کے اوپر بھروسہ. اور پھر جب ہم خدا کے اوپر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہمارے پاس آ کر ہمیں تھوڑی عقل سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی جی کلام چلی ہے, روح نہ بھی چلو, عقل نہ بھی چلو.
اور میں یہ ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں بائبل میں ایسی کوئی ورس نہیں لکھی ہوئی. بائبل میں روح پر چلنا جو ہے وہ بتایا گیا. اور داؤد کو بھی کچھ لوگ ساتھ ہیں, انہوں نے کہا بھائی جی روح نہ بھی چلو تے عقل نہ بھی چلو, انج کرو ذرا ساز و سامان بھی تھوڑا بن لو. ایسے کیونکہ وہ ٹرسٹ کو ڈیوائڈ کر رہے تھے. وہ جنگی ہتھیاروں پہ ٹرسٹ کرتے تھے. داؤد نے کہا اچھا چلو آپ کی بات میں سنتا ہوں. اس نے ٹرائی کیا, انہوں نے کہا نہیں میرے بس کا کام نہیں ہے, میرے ساتھ وہ خدا ہے جو جنگ میں زوراور ہے. ہاللیلویہ. آمین. اور وہ گیا اور اسی کی تلوار کے ساتھ اس نے اس کا سر قلم کیا. تو میں نے اپنی زندگی میں ایک چیز جو سب سے اہم سیکھی ہے وہ بھروسہ کرنا اور مکمل بھروسہ. اگر آپ اس میں, آپ کو بہت سارے لوگ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ٹھیک ہے آپ ایسا کر لیں لیکن ذرا اس کے اوپر بھی تھوڑا سا بھروسہ کریں, توجہ کیجئے ذرا یہ کر لیں, ذرا اس کے اوپر بھی بھروسہ کریں. لیکن میں نے اپنی زندگی میں خداوند پر مکمل بھروسہ کرنا سیکھا ہے. اور میری بیوی شادی کے بعد جب میرا بیٹا پیدا ہونے والا تھا تو ڈاکٹرز نے فوری طور پہ ڈکلیئر کیا کہ ان کے وال جو ہیں دل کا وہ بند ہے. اور بیٹی کی پیدائش کے بعد جو ہے ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ اس کو جو ہے اس کی سرجری کروائیں, اور یہ ہر 5 سال کے بعد سرجری ہو سکتی ہے. یہ وال دوبارہ سکڑے گا, پھر اس طرح سے وہ سکڑ چکا تھا وال. تو انہوں نے کہا ہر 5 سال کے بعد ہو سکتی ہے, اور آپ نے جو میڈیسنز ہیں وہ ریگولر لینی ہے. اگر آپ ریگولر میڈیسن لیں گے تو پھر جو ہے وہ 5 سال کے بعد پھر بھی دوبارہ آپریشن کے چانسز ہیں, سرجری کے چانسز ہیں. اور ٹائم گزرنے لگا, اور چونکہ میں مسیح کو قبول کر چکا تھا اور خدا مجھے کثرت کے ساتھ مریکلس موو میں لے کے جا رہا تھا, لوگ ہیل ہو رہے تھے. میں نے اپنی بیوی کو ایک دن گھر آ کر کہا کہ دیکھو میں میڈیسنز کو نہ تو میں ٹیچ کرتا ہوں کہ آپ میڈیسنز نہ لیں, ٹیسٹ کروائیں, میڈیسن لیں اگر, لیکن جہاں پر کلام مکمل میڈیسنز کے بغیر بھی بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میڈیسنز کے بغیر کام ہوتا ہے. اگر خدا ہمارے وسیلہ سے دوسروں کے لیے کام کر سکتا ہے تو وہ خدا ہمارے لیے کیوں نہیں کرے گا. Praise God. اور اسی رات میں نے پرے کی, میں نے اور میری بیوی نے مل کر ہم نے ان میڈیسنز کو اٹھا کر گلی میں پھینکا, بالکل گلی میں جا کے ہم نے پھینک دیا, اور ہم نے مکمل خدا پر ٹرسٹ کرنا شروع کیا. اور پھر وقت گزرتا گیا, ٹائم آتا رہا, کبھی کبھی اس کا سانس جو تھا وہ اوپر نیچے رونا, تو پھر جو ہے کئی لوگوں نے اور میرے خیالات نے بھی آ کر مجھے کہنا کہ نہیں بھائی جی عقل نہ بھی چلو, تے روح نہ بھی چلو. میں نے کہا نہیں, خدا بھلا ہے. جس کلام کو میں پریچ کر رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ خدا لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے, وہی خدا میرا خدا ہے. 5 سال کے بعد جب ہم نے چیک اپ کے لیے جانا تھا, اور میری مسز گئی, انہوں نے جا کے رپورٹس رکھی اور کہا کہ یہ میری وہ اپنی رپورٹس جو پرانی تھی 5 سال کی وہ رکھی. ڈاکٹر نے کہا اچھا آپ کو دوبارہ چیک کرتے ہیں. انہوں نے چیک کیا, نئی رپورٹس آئیں, ڈاکٹر نے چیک کی, اتفاق کے ڈاکٹر ونڈرفل, زبردست, آپ کا ہارٹ جو ہے بہت اچھا کام کر رہا ہے, تو وہ ذرا میڈیسنس کی لسٹ دیں جو آپ یوز کر رہی ہیں. میری بیوی نے میڈیسنس دیں, انہوں نے اس کو دیکھا اور کہا ونڈرفل, آپ ایسا کریں کہ آپ اسی کو کنٹینیو کریں. میری بیوی نے سے کہا کہ ایسا نہیں ہے, یہ میڈیسن صرف سلپ تک محدود ہیں, ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے. Oh, praise God. اور یہ خدا ہے ہمارا جو ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے. Amen. اور اس نے ان کے اوپر, میرے پاس آج بھی وہ رپورٹ ہے, پینسل کے ساتھ ان کو کٹ کیا اور کہا اب کے بعد آپ کو میڈیسنز کی ضرورت. Praise God. Praise God. بڑی خوبصورت ٹیسٹیمنیز اور بڑی خوبصورت توکل اور بھروسے کے تعلق سے آیت اور بڑی خوبصورت باتیں خدا کے کلام مقدس میں سے ہم نے سنی ہیں اور سیکھی ہیں. اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ جتنے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوا ہوگا جو اٹھ کے پانی پینے کے لیے بھی گیا ہو. میں سمجھ سکتا ہوں یہ ایسی خوبصورت باتیں کلام مقدس میں سے اور خوبصورت خادموں کے وسیلہ سے خوبصورت خدا کے کلام کی باتیں, خدا آپ سب کو برکت دے. میرا دل چاہ رہا ہے اس پروگرام کو کنٹینیو رکھیں, لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے رکھیں, ٹائم ہمیں. جی پلیز. سوری, آپ کی اجازت سے جاتے جاتے مطلب ایک آخری بات جو میرے دل میں تھی جب یہ بات کر رہے تھے. نہیں, وہ بھی آپ سے بات ہم نے سننی تھی, اگر چلے کنٹینیو رکھیں آپ. تو بردر جیسی ڈپلنٹس, ڈاکٹر جیسی ڈپلنٹس جو ہیں وہ بڑے زبردست سورما خادم ہے خدا کے. کسی دور میں راک سٹار تھے, امریکہ کے بڑے پاپولر سنگر تھے, تو خدا نے ان کی زندگی تبدیل کی. ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ جناب میں نے آپ کو ٹی وی چینل پہ یہ پریچ کرتے سنا ہے کہ خدا نے جو تھا وہ مصریوں کے رتھ جو ہے وہ کلزم میں ڈبو دیے.
تو جدید ریسرچ نے تو یہ ثابت کیا ہے کہ اس وقت کلزم کا پانی 4-4 فٹ تھا. تو بردر جیسی ڈپلنٹس بجائے اس کے جیسے ہمیں لوگ آ کے مختلف باتیں کرتے اور کنفیوز کر دیتے ہیں, وہ کنفیوز ہونے کے بجائے وہ اچھل پڑے, خدا کی پریز کرتے ہوئے کہتے پریز دا لارڈ, خدا اس خدا کو جلال ملے جس نے مصریوں کے رتھ جو تھے وہ 4-4 فٹ پانی میں ڈبو دیے. ہاللیلویا. ناظرین بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے. جاتے ہوئے میں چاہوں گا ڈاکٹر علم صاحب کوئی چھوٹا سا میسج ضرور کلیسیا کو دیجیے, انہیں توکل کے تعلق سے چھوٹا سا چند سیکنڈز منٹس کے اندر ایک چھوٹا سا میسج آپ بھی دیجیے پلیز. ویورز, میں آپ کو یہ انکریج کروں گا آج اس پروگرام کے تعلق سے, جیسے کہ اس کا ٹائٹل ہی میریکلز کا ہے, تو خدا تو آج بھی اسی طرح سے میریکلز کرتا ہے جیسے وہ پہلے کرتا تھا. خدا نہ بدلا ہے نہ بدلے گا. خدا لوگوں کو تبدیل کرتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خدا پر پورا توکل کریں, پورا بھروسہ کریں, اور پھر اپنی ساری راہیں اپنے خدا پر چھوڑ دیں, اینڈ یو ول سی یور میریکل in your daily life. آمین. ڈاکٹر شہزاد انصر صاحب اسی طرح آپ بھی کوئی میسج ضرور دیجئے. میں یقیناً اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حالات جو بھی ہیں, دل جو بھی کہہ رہا ہے, رپورٹیں جو بھی کہہ رہی ہیں, لاجک جو بھی کہہ رہا ہے, فلسفہ جو بھی کہہ رہا ہے, منطق جو بھی ہے, اگر جو کچھ اس میں لکھا ہے آپ اس پہ یقین کرنے کے لیے تیار ہیں, یقین جانیے آپ کے لیے سب کچھ ممکن ہے. میری لائف فلسفی یہ ہے, خدا, وقت, میں. آمین. میں سوچتا رہتا ہوں, وقت چلتا رہتا ہے, خدا کرتا رہتا ہے, کیونکہ میں نے خداوند میں مسرور رہنا سیکھا ہے اور اپنی سب راہیں اس پہ چھوڑ دی. پریز گاڈ. جی پاسٹر صاحب. جی ناظرین, میں یہ آپ کو میسیج دینا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں بھروسے کو بہت قریب سے دیکھا اور روز مرہ دیکھتا ہوں, اور میرے ساتھ جتنے میری اسپرچل کورنگ میں پاسٹرز ہیں, یہی میں نے اولین ترجیح انہیں دی ہے کہ آپ کا بھروسہ خداوند پر ہونا چاہیے اور وہ مکمل ہونا چاہیے, اور مکمل بھروسہ آپ کو مکمل چیزوں سے آمنا سامنا کرواتا ہے. اور خدا جو ہے آپ کے لیے کبھی کوئی بھی چیز ادھوری آپ کو نہیں دیتا, وہ آپ کو مکمل چیزیں دیتے ہیں. ہاللیلویا. پریز گاڈ. اس لیے آپ جب مکمل بھروسہ کریں گے تو آپ نے مکمل مجھ سے کو حاصل کریں گے. آمین. آمین. بڑا ہی خوبصورت میسج تینوں خادموں سے مجھے بھی ملا, آپ کو بھی ملا, اور یقیناً میں نے لفظوں میں کیسے بیان کروں کہ مجھے کتنی برکت ملی ہے, کتنی بلیسنگز میں نے اپنی زندگی میں آج اس پروگرام کے وسیلہ سے ریسیو کی, اور بہت ساری چیزیں مجھے سیکھنے کے لیے ملی ہیں, اور یقیناً آپ کو بھی ایسا ہی ایکسپیرینس ہوا ہے. تو ناظرین, یہاں پر ہم اس پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے, لیکن جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم خادم مل کر آپ سب ناظرین کے لیے برکت کی دعا کر کے جائیں, تاکہ آپ کا بھروسہ اور خدا ان میں مضبوط ہوتا چلا جائے. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں گے, آپ کے لیے دعا کریں گے. خدا باپ, تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے ہم تیرے خادم مل کر خدا پاک خدا آج اپنے تمام عزیزوں کے لیے جس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں خداوند, ہم تجھ سے برکت چاہتے ہیں خداوند. او خدا پاک خدا, ان پیارے بھائیوں کے لیے, ان بہنوں کے لیے, بیٹوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے, بزرگوں کے لیے خدا پاک خدا اگر کوئی مشکل کے اندر ہے, کوئی بیماری کے اندر ہے, کوئی پریشانی کے اندر ہے خدا پاک خدا, تو خدا آج اپنے لوگوں کے اندر ایمان کو اس طرح سے خدا روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے بلٹ اپ کر خدا پاک خدا, تاکہ خدا ان کا توکل, ان کا بھروسہ مکمل طور پر تجھ پر ہو جائے, اور خدا اسی بھروسہ کے وسیلہ سے ان کی زندگی میں آج ایک بڑا معجزہ ہو خدا پاک خدا. اگر کوئی بے روزگار ہے خداوند تو اسے اچھا روزگار تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے مل جائے خدا پاک خدا. خداوند بند دروازے یسوع کے نام سے کھل جائے خدا پاک خدا. ہم مل کر خدا پاک خدا ایک دوسرے کے لیے برکت چاہتے ہیں خداوند. میں اپنے پیارے بھائی خداوند ڈاکٹر ایلون صاحب کے لیے, اسی طرح پروفیسر شہزاد انصر صاحب کے لیے, اسی طرح
پاسٹر اظہر کے لیے خدا تیرا خادم ہوتے ہوئے خداوند ان کے لیے تجھ سے اچھی صحت اور عمر کی درازی کی دعا کرتا ہوں خداوند پاک خدا ان کی خدمت کی حدوں کو اور بڑھا دے خداوند پاک خدا ان کی خدمت کے داروں کو اور وسیع کر دے خداوند پاک خدا آسمانی برکتیں ان کے لیے خداوند اور زمین اپنا حاصل ان کے لیے ان کی نسل کے لیے ان کے خاندانوں کے لیے پیدا کرے خداوند پاک خدا ان کے چرچز ان کی کلیسیوں کے لیے تجھ سے برکت چاہتے ہیں خداوند اسی طرح مل کر خداوند ہم ملک پاکستان کی سلامتی چاہتے ہیں خدا ملک پاکستان کی سلامتی ہو ملک پاکستان کی سلامتی ہو خدا ملک پاکستان میں ہر طرف امن پیدا ہو خدا حکومت پاکستان کی سلامتی چاہتے ہیں تمام سیکیورٹی اداروں کی سلامتی چاہتے ہیں اور تمام سیکیورٹی فورسز کی سلامتی چاہتے ہیں خدا تیرا ہاتھ خداوند ہم سبھی پر ملک پاکستان پر برکت دینے کے لیے اسی طرح ٹھہرا رہے مسیح خداوند یسوع کے نام سے آمین 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 خداوند آپ سب کو برکت دے God bless you all God bless Pakistan God bless Praise TV آمین Your Miracle Day.